جی محمد زید پٹھان صاحب. جی ساحل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی, کیسے آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں, اور آپ اور ایڈم بھائی کیسے ہیں؟ مست ہے بھائی, ایک دم فرسٹ کلاس. جی تو جو آپ نے یہ موضوع رکھا ہے آج کی, کیا قرآن جلانا بلاسفیمی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اگر وہ لائیو دیکھی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جوتا بھی رکھا, پنے بھی پھاڑے اور پرابلم کس جلایا سے بھی ہے, ان پنوں جوتا کو. رکھنے سے ہے یا قرآن کے جلانے سے؟ تینوں چیزوں ہاں؟ سے, کیونکہ یہ تینوں چیزوں تو سے, کیونکہ فیلنگز کو ہرٹ کرنے والی چیز ہے نا بھائی. اوکے, تو اس میں قرآن جلانا بھی شامل ہے؟ جی جی, قرآن کو جلانا بھی شامل ہے. اچھا, انڈیویجولی اگر کوئی جوتا نہ رکھے اور صرف قرآن کو جلائے تو اس سے آپ لوگوں کو دقت ہے؟ نہیں دیکھیے, اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اور معاشرے میں جو ہے بگاڑ, یہ فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ چیز غلط ہے نا بھائی. آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں سر اسلام سے میں یہ پرابلم ہے, ہمیں پوچھ رہا مسلمانوں ہوں, سے پرابلم نہیں ہے. سر میں پھر سے اپنا سوال دہراتا ہوں کہ کوئی صرف اگر قرآن کو جلائے تو اس سے پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ہے, پرابلم ہے, غلط ہے. اوکے, تو بھائی لوگ صرف قرآن جلانے سے بھی پرابلم ہے, وہ بلاسفیمی میں آتا ہے آپ لوگوں کے انڈر؟ جی بالکل بلاسفیمی میں آتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے اوکے, مسلمانوں کی بھاونائیں ہرٹ ہوتی ہیں. کوئی ایک قرآن یا حدیث کا حوالہ دے دے جس سے یہ معلوم پڑے ہمیں کہ کوئی قرآن جلاتا ہے تو وہ بلاسفیمی کے دائرے میں آتا ہے, اس کا کوئی ایک حوالہ دے دے, یا آپ لوگوں نے اپنے خود سے یہ بنائی ہوئی ہے بلاسفیمی کی ڈیفینیشن؟ نہیں دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہاں قرآن کے اندر میں, جی قرآن کے اندر قرآن کیا؟ میں سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے خداؤں کی بے عزتی نہ کرو, لیسٹ آؤٹ آف اگنورینس وہ اللہ کی بے عزتی کریں, نہیں, تاکہ یہ وہ سوال بھی نہیں ہے نا. اگنورینس میں آ کے اللہ کی بے عزتی نہ یہ کرے. سوال بڑا اچھا ہے, یہ بڑا سوال بڑا اچھا ہے ساحل صاحب, یہ سوال بڑا اچھا ہے. آئی ایم سوری, لیٹ می ٹیک ٹھیک ہے, دس جب اینڈ دین ہمیں آپ اچھی شکشا دی جا رہی ہے, سناتن اچھا میں بھائی, اچھی شکشا دی جا رہی ہے. اچھا بھائی, اچھا بھائی, بیساکھی پہ کیوں آ جاتے ہیں یار تم لوگ؟ پہلے قرآن پہ تو بات کر لو نا, بعد میں بیساکھی لینا. کوئی جی بات ایڈم نہیں, صاحب بھائی آپ کے سدھارتھ بھائی آپ کے ساتھ ہر سناتی ہے نا, جگہ اس چلیں گے لیے بھائی. میں بھائی ایک بول رہا سیکنڈ, ہوں. او بھائی برائے مہربانی تھوڑی دیر, جی جسٹ ایک سیکنڈ. آپ نے مجھے قرآن کی ایک آیت دی سورہ جی نمبر 6 کی, ٹھیک ہے, کیا جی, یہ مکن آیت ہے؟ یہ بھائی ابھی میں نے چونکہ لنک سے دیا ہے تو مجھے کنفرم, میں بتا رہا شروعات کی ہوں, صورت کی ہے تو مکن ہاں میں ہوگی یہ, بتا رہا ہوں, کیونکہ مکن ہے, 23 بالکل سال میں نازل ہوا تو مکن اور جی. مدنی یہ بات کی ہے. ریولیشن کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے, ٹھیک ہے. سورہ نمبر 6 ریولیشن کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے. اس کی آپ نے تفسیر پڑھی؟ جی نہیں, تفسیر نہیں, میں نے آیت کو عربی میں تھا. بہترین, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتایا تو ویریفائی کرنا ہوگا, جا کے ویریفائی کر لیجئے گا. دیکھیں, یہ جب محمد ابھی ہجرت نہیں کیے تھے, مکہ میں تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ محمد صاحب لوگوں کے بتوں کو گالیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر لوگ پلٹ کے اللہ میاں کو گالیاں دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا محمد, یہ اصل میں محمد کو ایڈریس ہے, سنگل پرسن کو ایڈریس ہے, عربی میں دیکھ لینا, سنگل پرسن ایڈریس ہے. تم سنگلر کو, تم ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو, کہیں پلٹ کے یہ تمہارے خدا کو, اللہ کو گالیاں نہ دیں, ٹھیک ہے. ناؤ دیٹ از what مکہ میں ہوا. لیکن جب آپ مدینہ میں چلے گئے, آپ نے فتح مکہ کر لیا, مجھے بتائیں کہ آپ کے پیارے نبی نے کتنے بتوں کی بت شکنی کی؟ کیا آپ کو پتا ہے اس دیکھیے بات اس کو کا میں کہ اس کے اس کا بعد جواب سن میں لیں آپ سر, کو ایک اور سن لیں اسٹریم میں بھی دے سر, چکا ہوں. سن لیں, یعنی کہ جس وقت محمد کے پاس طاقت نہیں تھی, تب تک محمد کو منع ہو گیا کہ یار ان کے بتوں کو گالیاں نہیں دینی. جب محمد طاقت میں آ گیا, اس کے بعد اس نے دور دراز کے علاقوں میں اپنے مسلمانوں کو بھیج کے لوگوں کے پورے قبلے گروائے, ٹھیک ہے, لوگوں کے بت بھی گرائے. گالیاں تو پھر چھوٹی چیز ہوتی ہے, ان کی چیزوں کو توڑ ہی دینا وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تو بھائی یہ والی آیت آپ کے ہر سکولر کے مطابق ایبروگیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ہجرت کے بعد جب آپ طاقت میں آ گئے تو چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے.
چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 کہتی ہے اے مسلمانوں, اب یہ کولیکٹیولی ایگریڈ اپون مسلمانوں سے اللہ بات کر رہا ہے, ایک بندے سے بات نہیں کر رہا. اے مسلمانوں, تم لوگ کمزور پڑ کے صلح یا امن کی طرف مت جاؤ جب تم طاقت میں ہو. دیکھیں اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر تکرار دیکھیں, یا تو آپ کہیں قرآن میں تکرار ہے یا آپ کہیں کہ ایبروگیشن کا کانسیپٹ ہے, تینوں چیزوں دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو اب مجھے بتائیں, ایک طرف آپ کا اللہ کہتا ہے امن کرو, دوسری طرف آپ کا اللہ کہتا ہے جب تم طاقت میں آ جاؤ, تمہاری طاقت بھر جائے, تمہاری نمبرز بھر جائیں, تب تم نے صلح صفائی امن نہیں رکھنا, تب تم نے قتل و قتال کرنا ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو اس کے بعد محمد نے بھی ہجرت کے بعد جب وہ طاقت میں آ گئے, انہوں نے جگہ جگہ ہر کسی کے بتوں کو, ان کی کتابوں کو جلایا. آپ کے حضرت عمر صاحب نے ایجپٹ میں جا کے ان کی پوری لائبریری کو جلا دیا, ہسٹری میں لکھا ہوا بھائی. تو بھائی جان آپ مجھے مکن آیتیں مت دیا کریں, مکن 2 کی آیتیں ایبروگیٹڈ ہیں. رسول اللہ نے جو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 360 بتوں کو توڑا تھا, وہ توحید قائم کرنے کے لیے توڑا تھا. یہ میں پہلے بھی آنسر دے چکا ہوں ایک دوسری اسٹریم میں. اوکے پرفیکٹ. تو ہم نے سمیر صاحب کا کیا مقصد تھا سنیں, مقصد یہ تھا ہم نے قرآن جلایا توحید کو ختم کرنے کے لیے. اور بتائیں محمد نے توحید لانے کے انہوں نے لیے تو ایسا نہیں لوگوں بولا کے نا, بت انہوں نے جلائے. تو بولا کہ آپ کے قرآن کی اوقات کیا ہے, یہ دیکھو میں اس پہ جوتا رکھ رہا ہوں, دیکھو میں پاڑ رہا ہوں. بھائی ایک سیکنڈ, او بھائی چھوٹی سے سال بالکل اوقات ہے بھائی, چھوٹی سے سال ہیں, اللہ کا کیا نازل اوقات ہے؟ کلام ہے, اوقات کیسے نہیں ہے؟ چلے اوقات بتائیں, کیا اوقات ہے قرآن کی, بتائیں مجھے. بالکل اوقات ہے قرآن کی, اللہ کا نازل کیا گیا کلام ہے. آپ نہیں مانتے ہو تو یہ تو دنیا میں آپ کہتے ہیں بلینس نا آف سر, مسلم دیکھیں جو مانتے ہو تو بیوقوف نہیں ہے نا بھائی. بات سنیں سر, بات میں خود ایک ریورٹ ہوں, ارے میرے بھائی فیملی والے ہندو ہیں. بھائی سنا کریں پہلے, ایکس ہندو لگا لو اپنے ساتھ, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, ٹھیک ہے. آج کل سارے ایکس ہندو بن گئے ہیں, پہلے کوئی مانتا نہیں تھا ٹھیک ہے, کیونکہ بولے خاندان ہندو تھا, اب ہر کوئی کہتا ہے وہ ایکس ہندو ہے. تم بھی اپنے ساتھ ایکس ہندو لگا لو. ابھی میں کل سٹریم کر رہا تھا, سوامی جتیندر نائک بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی بڑے ایکس ہندو آ کے ڈیبیٹ کر کے گئے ہیں, انہوں نے بھی ان کو دھول چڑھائی ہے. لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہر بندہ ایکس ہندو بنے گا, مجھے پتا ہے ہر بندہ ایکس ہندو بنے گا. آپ اپنے نام کے ایکس ہندو میں آپ لگاؤ, کو دعوت دیتا اچھا ہوں, لگے میرے گا گھر مجھے. میں آ کے دیکھ لو, آپ نیم ارے پلیٹ دیکھ بھائی لو میں گھر کی, کہتا اور ہوں, کیا. ارے بھائی میں کہتا ہوں آپ سارے ایکس ہندو ہو یار, میں تو مانتا ہوں اس بات کو. انڈیا میں 99.99% ایکس ہندوز ہیں, 99.99% لوگ ایکس ہندوز ہیں, میں تو مانتا ہوں. آپ لوگوں کے آباء و اجداد کو زور زبردستی سے اسلام قبول کرایا گیا تھا. آپ کی پر دادیوں پر نانیوں کو جب وہ خوبصورت ہوتی تھی, ان کو بیچ سڑکوں میں یدا گیا تھا, ان کے بچے آپ لوگوں سے نکالے گئے تھے, اور پھر آپ لوگ ان خاندانوں میں سے ہو. بھائی دس از دا ریئلٹی, دس از دا ہسٹری. تبھی تو انڈیا میں کولیکٹیو جوہر سٹارٹ ہوا تھا کہ یار جوہر کر کے مر جاؤ لیکن ان کے ہاتھ نہیں لگو, ٹھیک ہے. تو بھائی کولیکٹیو جوہر لگایا تھا. ایون انہیں یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مار لیں گے نا تو بھی یہ ہماری لاشوں کے ساتھ سیکس کریں گے, کیونکہ آپ کے لوگوں نے لاشوں کے ساتھ سیکس کیا ہوا ہے. تو بھائی یہ مجھے باتیں بتاؤ میری جان. اپنی طرف سے بول رہے ہو, لاشوں کے ساتھ سیکس کرنے والے وہ مانسک روگی لوگ ہوتے ہیں. سر اگر میں دکھاؤں کہ اس آپ میں کے دھرم کا نہیں اسکالرز رول نے, آتا ہے. اگر آپ کے اسکالرز نے اس چیز کو الاؤ کیا ہو کہ لاشوں کے ساتھ سیکس الاؤڈ ہے, اور آپ کے شریعہ میں لکھا ہو کہ ایون آپ اپنی بیوی کے مرنے کے 6 گھنٹے تک اپنی مری ہوئی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے بھائی, ہم ٹاپک سے دیکھیے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. یہاں بلاسفیمی کی بات چل رہی تھی نا. پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ وہ غلط مانسکتا کے لوگ ہیں اور یہ وہ وغیرہ. جب میں بات کہتا ہوں اس کو چپ کر کے ایکسپٹ کر لیا کرو نا, اس کے آگے سے عجیب سا ریبٹل نہ تو دیا بھائی کرو جو کیسے بنتا نہیں. ایکسپٹ کر لوں, کتاب القرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے اگر لاش میں کے ساتھ سر سیکس ہر کرو. چیز آپ کے کتاب القرآن میں نہیں ہے نا, آپ کا تو نماز پڑھنا کتاب القرآن میں نہیں ہے, تو بیسیکلی اس چیز سے نہیں بنتا. قرآن میں شرع اور فقہ صلاح جو ہوتی ہے عبادت ہی تو ہوتی ہے اللہ کی, تو یہ آ رہے ہیں نا. عبادت ہوتی ہے, پڑھنی کیسے ہے؟ جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے. 5 نمازیں ذرا قرآن میں دکھا دیں مجھے, چلے میں تب بھی مان لوں گا. مجھے 5 نمازیں قرآن سے دکھا دیں, جائیں 5 دکھانی ہے, 5 وقتوں کی دکھانی ہے. آپ 5 وقت کی نماز مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتے, کیا باتیں کر رہے ہیں یار بچوں والی میرے ساتھ. نہیں, یو میں کانٹ شو دکھا دیتا 5 ہوں آپ نمازیں کو, کوئی دکھا مسئلہ دیں نہیں ہے. پلیز, دکھائیں ٹیک یور ٹائم. پھر ہم اس کے بعد آگے سے چلیں گے, دوبارہ بلاسفیمی پہ آئیں گے. پہلے 5 نمازیں دکھا دیں آپ قرآن سے. لو جی دوستو یاد رکھیں, یہ بھائی ہمیں 5 نمازیں دکھانے لگے ہیں قرآن سے. آپ یہ سرچ کر لیں, اور اتنی دیر میں انہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. جوہر کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ JUH, ایک سیکنڈ,
یار وہ میری اسٹریم تھی کہ انڈین عورتوں نے جوہر کیوں کیا, وہ کیوں نہیں مجھے نظر آ رہی, کوئی بندہ دے سکتا ہے مجھے؟ مل گیا, ہندو لڑکی نے جوہر کیوں کیا. اوکے ہولڈ آن, گیٹ شیئربل لنک. نہیں ساحل صاحب یہ ذرا چلا دیں تھوڑا سا, ہم تھوڑا سا آف سائڈ ٹاپک بھی ہو جائے. ہندو عورتوں نے جوہر کیوں کیا, ایک سے جی مل گیا ہے مجھے. اوکے دکھائیں جی, آپ دکھا دیں. چلائے ایڈم صاحب, چلائے بنداس. سورہ الہود میں سورہ نمبر 11 کی 114ویں آیت میں آیا ہے کہ ورشپ اللہ ان دا ٹائمس آف دا ڈے اینڈ ان دا آورس آف دا نائٹ اینڈ واٹ از ان بٹوین, یعنی عصر اور ظہر. تین نمازیں نہیں بھائی, پانچوں وقت کا ہے. ارے بھائی تین نمازیں, دوبارہ پڑھیں آیت, دوبارہ پڑھیں. Allah says, so glorify Allah when you come up to the evening, Maghrib and Isha, and when you enter the morning is Fajr, in the afternoon is Asr, and the time when the day begins to decline is Zuhar. Hello. کیا آپ نے پاس سے یہ دیکھیں, establish prayer at the two ends of the day, Fajr اور Isha at the two ends of the day. کون سا, approach of the night, that's it, and the middle of the day. اس میں کئی ساری دی ہوئی ہیں, الروم 30 کی 17, ختم ہو گیا, الاسراء 17 کی 78. سر کئی ساری تین وقتوں کے علاوہ ہر ایک سیکنڈ بھائی بات سنیں آپ, ٹیک یور ٹائم, ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں ان دا مین ٹائم, یو ٹیک یور ٹائم, اور مجھے پانچوں نمازوں کے اوقات قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں, اتنی دیر میں ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں. ٹیک یور ٹائم, اپنا ٹائم لیں, مجھے پتا ہے آپ اگلے 10 سال تک پانچوں وقتوں کی نماز نہیں دکھا سکتے, لیں اتنی دیر تک ہم یہ ذرا سنتے ہیں. میں نے میوٹ کریں سر, میوٹ کریں, اس میں نہیں ہے, میوٹ کریں اور خود سوچیں کہ ہے کہ نہیں ہے. For 7 hours after the wife is dead, that's farewell sex. Yeah. Listen, they want fatwas, right? Let's give them fatwas. They want fatwas. These people want fatwas. I'll give them fatwas. Come and say that Al-Azhar University is a stupid, demonic, idiotic university and we are not going to accept it. Fine, then that is fine. If not, this is what Al-Azhar University is saying. Egypt plans for farewell intercourse law so husband can have sex with their dead wives. یہ والے وہ امام تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا, اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, کدھر گئے امام کی شکل تھی. ٹھیک ہے, ابھی وہ میرے پوری ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے سارے آرٹیکل دکھائے تھے. ابھی میرے پاس ہے کنٹروورشل نیو فیئرویل انٹرکورس لا واز کلیمڈ ان عربک میڈیا, عرب میڈیا از ٹو بی پارٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی شادی کے بیوی کے مرنے کے بعد 6 hours not 7 hours after the death آپ سیکس کر سکتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فالس ہے. انہوں نے کہا فالس ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن فتویٰ آیا. یہ دیکھ میں اسکرین دکھا رہا ہوں. Allegedly proposal to allow Egyptian husbands to legally have sex with their dead wives for up to 6 hours after their death have been branded a complete nonsense. مگر فتوا تو دیا نا, مفتی نے فتوا دیا. جس مفتی نے فتوا دیا اس کو انہوں نے کہا تم دوبارہ میڈیا پہ آ نہیں سکتے. مفتی نے کہا تھا میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں نے اپنی ویڈیو کے اندر دکھایا, بس سارا کا سارا دکھایا. بس مفتی نے کلیم کیا تھا جس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے اس ٹاپک کے اوپر آ کے ڈیبیٹ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ تو کبھی لائیو ویڈیو پہ آئے نہ کیوں, ادب الدجال سے کام لینا, علم الحیال سے کام لینا, نہیں بتانا لوگوں کو, لوگ ڈر جائیں گے اسلام میں آئیں گے نہیں. اس مفتی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر مفتی نے بولا تھا آؤ جس نے میرے فتوا میں ڈیبیٹ کرنی. میں نے تمام آرٹیکل دکھائے تھے, میری ویڈیو ہے اس کے اوپر, فیئرویل سیکس کے اوپر, انگلش چینل کے اوپر ویڈیو, مینی آف دی ویڈیوز میں نے کی اس کے اوپر اور دکھایا ہوا سارا کچھ. کیوں کیونکہ عورت آپ کی ملکیت ہے. بعد میں نے کہہ دیا اسی پہ بڑا امپورٹنٹ اور صحیح کامنٹ دے رہی ہیں مینا کہ اسی لیے ہندوستان میں استریاں جوہر کرتی تھی. راجپوت مہیلاؤں نے جو جوہر کیے جب کیونکہ ان کے ہسبینڈز کو, پتیوں کو جب مار دیا یا یدھ میں ہار گئے تو غلام سیکس سلیو بنا کے اپنے ہیرمز میں لے جاتے تھے یا بازاروں میں اس لیے کرتے تھے. اور یہ ان کو معلوم تھا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ اپنی تلوار سے کٹ کے مر جائیں یا زہر کھا کے بھی مر سکتی تھی, آگ میں جل کے مرتی تھی. وہ کس لیے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں چھوڑتے, تو ڈیڈ باڈی کو بھی نہ چھوئیں. آپ سوچو کتنا ہارر اور کتنی بہادری ہے ان مہیلاؤں کی. اور ہماری ویسٹرن فیمنسٹ پاگل پگلیٹ بہنیں ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ جوہر بہت اینٹی ویمن ٹریڈیشن کا حصہ ہے, ہندو ٹریڈیشن. نہیں بہنوں, this was a distress response of Hindu society. آپ سوچیے کتنا ہارر ہوگا جو زندہ جل جاتی تھی, ہزاروں کی ہزاروں عورتیں ساموہک جداؤں میں, تاکہ کم سے کم ان کی ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ میں. اچھا اکبر نے بھی جب چتور کا
किया तो मालूम है कितनी महिलाओं ने इकट्ठे उस दिन जौहर किया था? 3,000 women burnt themselves, Rajput women, ताकि अकबर के हाथ भी ना लग जाए। और and everybody knows उसके बाद उसने ये सब देखने के बाद 30,000 या 40,000 लोगों का एक ही बार में कत्ल, एक ही दिन में कत्ल किया अकबर ने। महान है। तो सवाल ये है कि ये हम पे मरा जाता है, इस्लाम के साथ नहीं कोई शिकायत करता कि आप ये करते थे, कि आपने स्त्रियों को जौहर तक करने को मजबूर किया, जिंदा आग में जलना उन्होंने प्रेफरेबल समझा। और ये हमारा ये डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स था। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी एंटी वुमन प्रैक्टिस और कल्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। आप सोचिए। चलिए, आप ये बात करिए सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं शरिया में दिखा दूँ कि डेड औरत के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद ही नहीं है अल्लाह की, प्रूफ इट, राइट? मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ, मैंने अपने वीडियो पे चलाया हुआ है सेक्शन जिसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हैं? ट्रांसलेट करेंगे तो मरते हैं। नहीं, बेशरम भी है, मरते नहीं है। इंडिया में मरेंगे ना, यानी दूसरे नॉन मुस्लिम, नॉट इंडिया, सॉरी माय बैड, नॉन मुस्लिम। अरे हमको धमकी देंगे, हमें इस्लामोफोब कह के पीटेंगे, ये मरते नहीं है। देखिए, शर्म लिहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जब ये बातें मान ली कि आप मेरे को काट के मेरा मीट भी खा सकते हैं, तो उसमें कोई शर्म की बात रहती नहीं उसके बाद। Exactly. There are certain parts, there are at least 18-20 parts जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ है। ये शरिया इस्लामिया है। Sorry, we are going to go into a very very derogatory thing. Please लोगों से इल्तमास है कि बुरा ना मनाइएगा। ये देखिए जी, सेक्शन 112.3, देखिए इसमें अरबी लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन की नहीं, लेफ्ट साइड। सॉरी, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं। There you go. ये देखिए लेफ्ट साइड, ये बाकी सब पे यहाँ पे अरबी है, राइट साइड पे, यहाँ पे इंग्लिश है लेफ्ट साइड पे। ये जो ये सेक्शन है 012.3, इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है? इसकी लेफ्ट साइड की इंग्लिश क्या है, मुझे बता सकते हैं कहाँ है? ये देखिए, तमाम लोग इसको कॉपी कर लें, देख लें, स्क्रीन प्रिंट लगा लें, देख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि अब मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट लाने लगा, इसके अंदर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सेम। ठीक है, ये सेम, किसी को शक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को, आई चैलेंज ऑल द मुस्लिम, जिसको शक है आ जाए मुझे बताए। शक है, मसला है, मसला है तो बताए, नहीं तो ये देखिए, अब देखिए कोई मसला है बताइए, कोई टेंशन नहीं, वेटिंग। anyone, any Muslim, क्योंकि शरिया मुसलमानों के लिए है, who has sex with animal or a dead woman, animal or a dead woman or a living woman, but not from the vagina, excuse my French, that means from the anus, i.e. the back part, or from his partially owned slave woman. partially owned slave woman कौन सी होती है? ऐसी woman जो कि 3 या 4 बंदों ने मिलकर खरीदी हुई है, या 4 बंदे उसके साथ पति करेंगे, पति मीन सेक्स करेंगे, or from his sister whom he owned, ऐसी बहन, मैं कहता हूँ ऐसा कोई मेरी बहन को पकड़ के स्लेव बना ले और मैं उसको वापस खरीद के लाऊं, उससे सेक्स करूं, इससे पहले मैं मर जाऊं। ये भगवान, लिहाजा आप वती करो, सेक्स करो अपनी उस बहन से जो कि स्लेव बन गई, आप उसे खरीद के वापस लाए हैं, or have sex with his wife during the period menstruation cycle, or from the anus, or he masturbate, or a woman have sex with another woman. There is no had अल्लाह नहीं है उसके ऊपर। जी भाई, काफी है इतना, हद अल्लाह नहीं है, हद अल्लाह नहीं है किसके ऊपर? अगर आप सेक्स करते हो किसी स्लेव गर्ल के साथ, या किसी डेड स्लेव गर्ल के साथ, या किसी जानवर के साथ, या मरी हुई औरत के साथ, उसके वर्जाइना से या उसके एनुस से, या आप अपने पार्शियल स्लेव से, यानी जो आपका स्लेव गुलाम लड़की 2 या 3 या 4 या 5 मुसलमानों में मुश्तरका है उसके साथ करते हो, या आप अपनी बहन के साथ करते हो। कैसी बहन? जो स्लेव थी और अब आपने उसे ओन कर लिया। मींस इस्लाम में आप स्लेव खरीद सकते हो। सो बेसिकली आपने, आपकी बहन थी, आप भी नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने हमला किया, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपकी बहन किसी की स्लेवरी में चली गई थी, अब वो किसी मुसलमान की स्लेवरी में थी, अब आप भी मुसलमान हो, आपने अब अपनी बहन को खरीद लिया वापस, क्योंकि अब आपने खरीद लिया वापस, अब वो आपकी स्लेव है। ठीक है, आपने उसको भी आजाद नहीं किया, जब तक आपने आजाद नहीं किया है वो आपकी स्लेव है, चूंकि वो आपकी स्लेव है तो आप अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकते
کرتے ہو کیونکہ وہ آپ کی اونڈ ہے, آپ اسے اون کرتے ہو. ایسے موقع پہ ایسے تمام کاموں میں کوئی حدود اللہ نہیں ہے, اور اس کو یعذر کیا جاتا ہے, معاف کیا جاتا ہے. اچھا یہ آپ لوگ دیکھیے کہ یہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ فقہ کو ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں, یہ کروڑوں لوگ ہیں ماننے والے, بھائی اس کا اربوں دکا ہیں نہیں. ساحل بھائی, اربوں ہیں یار, اربوں ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین یہ بہت پیارا سا اور بہت اچھا ہے.